اگر آج ہم خاموش رہیں گے تو وزیرستان اور سوات کی طرح کل کو دیامر کا کوئی گھر محفوظ نہیں رہے گا۔ ایسا نہ ہو کہ دیامر والوں کو ہجرت کر کے گلگت اور سکردو یا اسلام آباد کی طرف جانا پڑے۔ ثنا حضور پہ جتنا بھی افسوس کیا کم ہے۔ عوام دیامر نے متفقہ طور پر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ ہم دہشت گردی کو مسرت کرتے ہیں، اور امن جرگے میں علماء کرام اور سول سوسائٹی اور دیامر یوتھ نے سب نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ وہاں پہ جو شرپسند عناصر ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کو فی الفور گرفتار کیا جائے۔ اگر گرفتار نہیں کیے گئے یا پھر ماضی کی طرح مٹی پو والی کہانی ہو گئی تو پھر ہم نے اس کے اعداد میں ذکر کیا ہے کہ عوام گلگت بلتستان سے مل کر پورے گلگت بلتستان کے اندر ان کی گرفتاری کے حوالے سے ایک تحریک کا آغاز کریں گے۔ تو ثانیہ حضور جو ہے وہ ایک افسوسناک ایک واقعہ تھا۔ یہ سب نے پوری گلگت بلتستان نے، پورے پاکستان نے اس کا کیا کہتے ہیں اس کو مذمت کیا ہے۔ اب ہمارے سیکورٹی ادارے بھی ان ایکشن ہے، اور انشاءاللہ جو بھی مجرم ہے وہ کیفر کردار تک ہمارے سیکورٹی اداروں نے کام شروع کیا ہے، وہ کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ کیونکہ سوات اور وزیرستان میں آپ لوگوں نے دیکھا، پہلے اسلام کے نام پر ان کو، لوگوں کو، علماء کرام کو، سب کو ورگلا کر دہشت گردوں کو وہاں لایا گیا۔ بعد میں سوات اور وزیرستان کا کوئی عام شہری محفوظ نہیں رہا، کوئی گھر محفوظ نہیں رہا، ان کی عزتیں عصمتیں محفوظ نہیں رہا، ان کا کاروبار محفوظ نہیں رہے، ان کے مسجدیں، ان کے مدارس، ان کے امام بارگاہ، ان کے کوئی ایسی جگہ محفوظ نہیں رہی۔ اس لیے دہشت گردی کا کوئی مذہب، کوئی فرقہ نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ان کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی ضرورت ہے، اور گلگت بلتستان کو اس گند اور اس شر سے فوری پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ بصورت دیگر سوات اور وزیرستان کے حالات گلگت بلتستان میں پیدا ہونے میں کوئی دوری نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کے نوجوان ڈاکٹرز اب تھک چکے ہیں، لاشیں اٹھا کے جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں کسی کا کوئی عزیز ہوتا ہے، کسی کا ہمسایہ ہوتا ہے، کسی کا جاننے والا ہوتا ہے، کیوں بغیر آج تک کسی کو یہ وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ مارنے والا کون ہے اور شہید ہونے والا کون ہے، ان کا کیا قصور ہے۔ شاہراہ قراقرم کے اوپر اگر پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر وہی بندہ کرتا ہے جو سب سے زیادہ غریب اور مجبور ہوتا ہے، جس کی یہ وساطت نہیں ہوتی ہے کہ وہ جہاز پہ سفر کرے یا ذاتی گاڑی میں۔ تو گلگت بلتستان کے ینگ ڈاکٹرز نے اس بار صبر کا پیمانہ لبریز ہونے پر ایک اجتماعی طور پر صوبائی حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ دیامر کے اندر بحیثیت فرزند دیامر میں ذاتی طور پر بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اب ہم پاکستان کے کسی کونے میں جاتے ہیں، جب دیامر سے تعلق رکھنے کا بتاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ یار آپ کے جو ضلع کے اندر جو شاہراہ گزرتی ہے وہاں تو کوئی سیف نہیں ہے، وہاں خواتین کو بھی نہیں بخشا جاتا ہے، شیر خوار بچوں کو بھی نہیں بخشا جاتا ہے، گولیاں برسائی جاتی ہیں، قتل عام ہوتا ہے، تو اس میں ہم سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی بار گلگت بلتستان کے جو وزیر اعلیٰ ہے وہ ضلع دیامر سے منتخب ہوا ہے۔ حاجی گلبر خان جو ایک خاندانی بیٹے ہیں، جو سن آف سوئل ہیں، اس دن انہوں نے جو اسمبلی میں تقریر کی اس کی بھی ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن مکمل حمایت کرتی ہے، لیکن صرف تقریر کی حد تک نہیں، اس پر عمل درآمد یقینی بنانا چاہیے۔ اگر گلبر خان حاجی خود آگے فرنٹ پہ نکل کے لیڈ کرتے ہیں اس جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کو، تو انشاءاللہ گلگت بلتستان سمیت دیامر کا ہر نوجوان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ گلگت بلتستان کی ترقی، گلگت بلتستان کی خوشحالی اور جو بھی ان کے راز پوشیدہ ہیں وہ صرف اور صرف امن میں ہیں۔ ہم شیعہ سنی، نور بخشی، اسماعیلیہ، ان سب کے سب آپس میں محبت سے رہنا چاہتے ہیں۔ ہم گلگت بلتستان کے اندر جتنے مسلکی تقسیم ہے اس کو ختم کر کے ایک قوم بن کے جینا چاہتے ہیں۔ ہم گلگت بلتستان کو محبت کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم گلگت بلتستان کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے ان تمام مسلکوں کو مل کر ساتھ چلنا چاہتے ہیں، لیکن چند مٹھی بھر عناصر ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ درجنوں عناصر بھی نہیں ہیں جو دیامر کے اندر پورے گلگت بلتستان کے چہرے کو بدنام کر رہے ہیں، دیامر کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے صوبائی حکومت سے اور اداروں سے کہ خدا را گلگت بلتستان کو سوات اور وزیرستان نہ بنائیں۔ آج دیامر کے جو نوجوان ہیں وہ نکل چکے ہیں، دیامر کی عوام، علماء نکل چکے ہیں، یہ خوشائند بات ہے اور اس لیے ان کا نکلنا ضروری تھا۔ یہ تو آپ کو بخوبی علم ہے کہ ہم گلگت بلتستان میں شروع سے ہی امن کا نعرہ لگا کے ہم آگے چاہ رہے ہیں، بلکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ دیامر کا خصوصاً ہم نے اس دفعہ، اس سے پہلے بھی ہم نے سبیلوں میں، مسجدوں میں یہی اویرنیس دینے کی کوشش کی ہے کہ دیامر کے لوگ جو ہیں امن پسند ہیں، دیامر کے لوگ محب وطن ہیں، مہمان نواز ہیں، لیکن بدقسمتی سے جب بھی یہ جو گلگت بلتستان کے اتحاد کی طرف جا رہے ہیں لوگ تو اس وقت کوئی نہ کوئی سانحہ واقع ہوتا ہے، تو ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ جو بھی اس میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا یہ گورنمنٹ کی کام ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کا جو ہے امن کو قائم رکھنا یہ اداروں کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام ہے، کیونکہ یہ جو ہے
ہمارے جو فورس ہیں، ہمارے جی بی کی گورنمنٹ ہے، یہ امن کے ضامن ہے۔ جہاں کہیں بھی قانون کا خلاف ورزی ہوتی ہے تو گورنمنٹ کو چاہے وہاں فوراً ایکشن لے اور سزا دیں تاکہ گلگت بلتستان امن کا گہوارہ بن جائے۔